نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مجید کے حوالے سے کچھ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں، آپ اسے بغور سماعت کریں۔ سجدے کی آیت آئے تو تلاوت کرنے والا سجدہ کرے۔ ہمارے بہت سے اسلامی بھائی اور اسلامی بہن یہ سوال کرتے رہتے ہیں کہ ہم قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں تو کیا ہم 14 سجدے ایک ساتھ میں کریں؟ تو اس مسئلے کو آپ بروبر سمجھ لیں کہ سجدے کی آیت آئے تو تلاوت کرنے والا سجدہ کرے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابن آدم آیت سجدہ پڑھتا ہے اور پھر سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہے۔ سبحان اللہ، کہ جب تلاوت کرنے والا آیت سجدہ کو پڑھتا ہے اور اس کے بعد میں سجدہ کرتا ہے تو سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ شیطان کو ہوتی ہے، اور شیطان روتا ہے اور الگ ہو جاتا ہے اور ہائے ہلاکت کہتا ہے۔ اور ابن آدم کا کام ہی یہی ہے کہ شیطان جو ہیں اس کو کمزور کرے، اسے تکلیف پہنچائے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہائے میری ہلاکت کہ ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا اور وہ سجدہ ریز ہو گیا تو اس کو جنت مل گئی۔ ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوا اور وہ سجدہ ریز ہو گیا تو اسے جنت ملی۔ مجھے سجدے کا حکم دیا گیا اور میں نے انکار کیا، اس لیے میرے حصے میں جہنم ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدسہ کے اندر کل 14 سجدے ہیں، مختلف سورہ ہے جن کے نام یہاں پر درج کیے گئے ہیں۔ میں سورہ کے نام نہیں بتا رہا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آیت سجدہ پڑھتے یا سنتے ہی فوراً سجدہ کر لے۔ آیت سجدہ کو اگر ہم نے سنا یا ہم نے پڑھا تو فوراً سجدہ کر لے۔ اگر کوئی چیز مانع ہو تو، یعنی کوئی روک ہو، کوئی اڑچن ہو، کوئی تکلیف ہو کہ اس وقت بندہ سجدہ نہیں کر سکتا تو بات الگ ہے کہ کچھ دیر کے بعد میں جب سہولت ہو تو سجدہ کر لے۔ لیکن جب تم تلاوت کر رہے ہو اور موقع ہے، وقت ہے، تو ہمیں جیسے ہی آیت سجدہ پڑھی ہمیں فوراً سجدہ کر لینا چاہیے، اور جس نے آیت سجدہ کو سنا وہ بھی سجدہ کر لے۔ اگر کسی وجہ سے آیت سجدہ پڑھی اور اس وقت سجدہ کرنے کا موقع نہیں ہے تو اس وقت یہ پڑھ لیں کہ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر پڑھ لیں، اور بعد میں جب بھی موقع ملے فوراً سجدہ کر لیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سجدے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ وہ سجدہ ہے جو آیت سجدہ پڑھنے یا سننے سے واجب ہوتا ہے۔ اس کا سنن طریقہ یہ ہے کہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائیں اور کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائیں۔ اس میں نماز کے جو شرائط ہیں کہ سجدہ تلاوت کے لیے تکبیر تحریمہ کے سوا تمام شرائط میں جو نماز کے لیے ہے، مثلا طہارت، استقبال قبلہ، نیت، وقت، ستر عورت،
ساری چیزیں جو نماز کے شرائط ہیں یہ اس میں موجود ہونا چاہیے، سوائے ایک تکبیر تحریمہ کے، کیونکہ تلاوت کا جب ہم سجدہ کریں گے تو دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس سیدھا کھڑا رہیں، اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں چلا جائے، 3 مرتبہ سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی پڑھے اور فوراً اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے کھڑا ہو جائے، یہ آیت کا سجدہ ہے۔ اگر آیت سجدہ نماز ہی میں تلاوت کی گئی تو سجدہ تلاوت فوراً نماز ہی میں کرنا واجب ہے۔ ہم دیکھتے ہیں تراویح کی نماز ہم ادا کرتے ہیں تو امام ہمیں پہلے سے آگاہ کر دیتے ہیں کہ دوسری رکعت میں سجدہ ہے، پہلی رکعت میں سجدہ ہے، تو جیسے ہی امام سجدے کی آیت پر پہنچتا ہے اسے پڑھتا ہے تو فوراً اللہ اکبر کہتا ہے، تو سارے نمازی جو ہیں وہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، وہ دوران نماز سجدہ کرتے ہیں، اور یہ واجب ہے اور اس سجدے کو کر لینا چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، طلوع آفتاب یعنی کہ سورج نکلنے کے وقت، غروب آفتاب یعنی کہ سورج ڈوبنے کے وقت، اور نصف النہار یعنی کہ زوال کا وقت ہوتا ہے کہ سورج جو ہیں وہ آسمان کی مدھیہ میں ہوتا ہے، ایک دم سینٹر میں ہوتا ہے، اس وقت جو ہیں تلاوت کرنا منع فرمایا گیا ہے کہ یہ ایسے وقت ہیں کہ اس وقت سجدہ کرنا منع کیا گیا ہے، تو اس وقت بہتر یہ ہے کہ قرآن شریف کی تلاوت نہ کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اگر کوئی ایسے وقت میں اگر سجدہ کرتا ہے جہاں ممانعت ہے اور دوران تلاوت اگر آیت سجدہ آ جائے تو ان اوقات کے گزر جانے کے بعد سجدہ کر لے۔ اب جیسے عصر کے وقت سورج ڈوب رہا ہوتا ہے، اس وقت سجدہ کرنا منع ہے، تو اس سجدے کو باقی رکھیں اور وہ مغرب کی نماز کے بعد تلاوت کا سجدہ کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت سے قرآن شریف پڑھنے کی اور اس کے حضور جھکنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔